إن الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آپ تمام کا سلسلے وار سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پروگرام کے چوتھے ایپیسوڈ میں تہدید استقبال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یعنی آپ تمام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی، اس کی رحمت اور برکت نازل ہو. ناظرین، گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کے سامنے جس بات کو رکھا تھا وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کو جو سو دودھ پلایا، اس کے بعد ام ایمن نے آپ کو دودھ پلایا، اس کے بعد پرورش کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے باہر کے علاقے میں طائف کے قریب جو علاقہ تھا جس کو بنی سعد قبیلہ کہا جاتا ہے، ان لوگوں کے حوالے کر دیا گیا، جس کے دو بڑے مقصد تاریخ کی کتابوں میں لکھے گئے. پہلا مقصد یہ تھا کہ لوگ شہر کی آب و ہوا سے ہٹ کر دیہات کی اچھی آب و ہوا لے لیں تاکہ وہ صحت مند بھی ہو جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ وہاں رہ کر دیہات میں اچھی فصیح عربی زبان سیکھ لے. یہ دونوں مقصد کی خاطر مکے کے لوگ جو سو اپنے بچوں کو دودھ پلانے پرورش کے لیے دیہات کے لوگوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے، جس میں سے ایک خاتون نے بی بی حلیمہ جس کا نام ملتا ہے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کا بیڑا اٹھایا اور اس معاہدے کے ساتھ کہ 2 سال پرورش کریں گے اور اس کے بدلے کچھ معاوضہ لیں گے. اسی سے ان کا زندگی کا گزر بسر ہوا کرتا تھا. جیسے آمینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ نے بی بی حلیمہ کے حوالے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا، اور جو ہی بی بی حلیمہ نے اپنی گود کو آگے بڑھایا اور حضرت آمینہ کے گود سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود میں لیا، یہی وہ وقت تھا ناظرین کہ جس وقت سے بی بی حلیمہ کی زندگیوں میں برکتوں اور رحمتوں کا نظام شروع ہو گیا. وہ حلیمہ جب اپنی بنی سعد قبیلے سے نکل کر مکہ تشریف لے کر آئی تو ان کے شوہر حارث اور ان کا ایک چھوٹا سا بچہ جو ان کے گود میں تھا وہ بھوک کی وجہ سے روتا. حلیمہ اس کو دودھ نہ پلا سکتی تھی قید سالی کی وجہ سے، اس لیے کہ خود حلیمہ اچھا کھا پی نہیں سکتی تھی. لیکن جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود میں لینے کا کام ہوا اور واپس ٹینٹ میں گئے جہاں مکے میں اپنا ٹینٹ ڈالا تھا، اور ٹینٹ میں جا کر جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے پیش کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب سیر ہو کر دودھ پیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ نوش فرمانے کے بعد پھر حلیمہ نے اپنے معصوم سے بچے کو بھی دودھ پلایا. حلیمہ پریشان ہو گئی، یہ کیسا معاملہ ہے کہ کچھ ہی دیر پہلے جب وہ لوگ مکہ آ رہے تھے ان کے پاس دودھ نہیں تھا اپنے بچے کو خود پلانے کے لیے، لیکن یہ عجیب معاملہ ہو چکا کہ جب سے یہ بچہ ان کے گود میں آیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے خاص رحمتوں کا نظام شروع ہو گیا. پھر اس کے بعد اپنا سامان جو سو پیک کر کر حلیمہ، ان کے شوہر حارث، ان کے چھوٹے سے بچے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود سے لگا کہ حلیمہ اپنی دبلی پتلی سست اونٹنی پر سوار ہو جاتی ہے. وہ اونٹنی جب وہ بنی سعد قبیلے سے نکل کر مکہ کی طرف آئی تھی تو بڑی سستی سے چلتی ہوئی مکہ کی طرف آتی تھی. لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ حلیمہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ ایک ایک بچے کو گود میں لے کر پرورش کے لیے تیار ہو گئی اپنے قبیلے کی طرف روانہ ہونے کے لیے. لیکن مزاج اب یہ ہے، جب سفر کا آغاز ہوا حلیمہ اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر نکلی، حلیمہ کی سہیلیاں اپنی اونٹنیوں پر بیٹھ کے نکلے. لیکن اس سفر کا جیسے آغاز ہوتا ہے حلیمہ کی سہیلیاں اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہے کہ وہ حلیمہ کی اونٹنی جو مکہ چل کر آئی تھی بڑی سستی سے آئی تھی، لیکن اب اونٹنی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ہواؤں سے باتیں کرتی ہیں، ایسی رفتار سے جو سو اونٹنی چلتی ہے کہ حلیمہ کی سہیلیاں حلیمہ سے کہتی ہیں، اے حلیمہ رک تو صحیح، ہم پر رحم کر، کیا یہ وہی اونٹنی ہے جس کے اوپر بیٹھ کر تو مکہ آئی تھی؟ حلیمہ کہتی ہاں یہ وہی اونٹنی ہے جس کے اوپر بیٹھ کر میں جو سو مکہ آئی تھی. پتہ نہیں عجیب عجیب معاملات ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں جب سے یہ جو سو لڑکا ہمارے گود میں آ چکا ہے. حلیمہ کے شوہر کہتے ہیں حارث، اے حلیمہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک پاک روح کو ہمارے حوالے کر دیا. شوہر کی بات سن کر حلیمہ کہتی ہے، اے حارث مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پاک روح کو ہمارے حوالے کر دیا ہے کہ جب سے بچہ ہماری گود میں آیا ہے رحمتوں اور برکتوں کا نظام شروع ہوا. یہ نظام یہاں ختم نہیں ہوا. حلیمہ جو سو مکے کا سفر طے کر کر بنی سعد قبیلے
ہے کہ جو سو اس بستی میں پہنچتی ہیں جہاں ان کی ساری سہیلیاں اپنے اپنے سامان کو نکالتی ہیں اور حلیمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں جو سو لے کر چلی جاتی ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا عزیزان احمد گریز صاحب کو گزشتہ ایپیسوڈ کے اندر یہ بات بتائی گئی، خہ سالی کا زمانہ تھا، گھاس وغیرہ جانوروں کو چرنے کے لیے نہیں ملتی۔ اس زمانے کے اندر عرب کے علاقے میں جو خہ سالی تھی، سب سے زیادہ افیکٹڈ جو ایریا تھا، سب سے زیادہ متاثر جو ایریا تھا خہ سالی کی وجہ سے، وہ خود بنی سعد کے قبیلے کے لوگوں کا جو سو ایریا تھا۔ یہ مزاج ایسا تھا اس زمانے کا کہ جانور جب چرنے جاتے انہیں گھاس برابر سے نہیں ملتی، اگر وہ گھاس برابر سے نہیں کھاتے، ان کی تھنوں میں دودھ نہیں آتا، ان کی تھن میں دودھ نہیں آتا تو جو مالکین تھے ان کو دودھ پینے کے لیے میسر نہیں ہوتا۔ لیکن بنی سعد قبیلے کے جتنی اونٹ چرنے کے لیے جاتے، جتنی بکریاں چرنے کے لیے جاتے، کسی کو برابر سے گھاس نہیں ملتی، کسی کو برابر سے شاید پانی نہیں ملتا، جس کی وجہ سے ان کی تھنوں میں دودھ نہیں آتا تھا۔ لیکن حلیمہ کے گھر کا مزاج یہ ہے، حارث کے گھر کا مزاج یہ ہے، جب ان کی اونٹنی ان کے گھر کے باہر نکلتی ہے، چرنے جاتی ہے، کسی جانور کو اتنی گھاس میسر نہیں ہوتی جتنی کہ گھاس حلیمہ کی اونٹنی کو میسر ہوتی۔ وہ خوب سیر ہو کر آتی، وہ خوب کھا کر آتی اور اچھی تندرست ہو کر آتی، اور جب پلٹ کر آتی تو شام میں اپنے تھن میں زبردست دودھ لے کر آتی۔ جب وہ دودھ لے کر آتی تو حلیمہ کے شوہر حارث اس کے دودھ کو جو سو نچوڑتے، خود بھی خوب سیر ہو کر پیتے اور حلیمہ بھی خوب سیر ہو کر پیتی۔ اب ایسا ہو گیا کہ حلیمہ کے گھر کے جانوروں کی صحت ہونے لگی، حلیمہ اور ان کے شوہر کو اچھی صحت ہونے لگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ دودھ پلانے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتی۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ کے گھر میں جب سے آئے، رحمتوں اور برکتوں کا نظام چلتا چلا گیا۔ سامعین کرام اس بات کو جان لیے کہ بی بی حلیمہ کا یہ دستور تھا کہ وہ 2 سال کے ایگریمنٹ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بستی میں پرورش کے لیے لے کر آئی تھی، لیکن مزاج یہ تھا، دستور یہ تھا کہ ہر 6 مہینے میں ایک بار بی بی حلیمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ لے کر جاتی، اور وہ مکہ جب جاتے تو وہاں اپنی والدہ سے ملاقات کرتے، اپنے دادا سے ملاقات کرتے اور اپنے گھر والوں سے ملاقات کرتے، اپنے چاچاؤں سے ملاقات کرتے۔ 1 یا 2 دن بی بی حلیمہ وہاں رہتی اور پھر واپس پلٹ کر جو سو اپنے جو سو بستی کو چلے آتی۔ اس طرح ہر 6 مہینے میں لے کر چلی جاتی۔ 2 سال کا ایگریمنٹ تھا۔ 3 مرتبہ حضرت حلیمہ اب تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ اور اپنے گھر والوں سے ملاقات کے لیے لے چلی گئی تھی۔ اب آخری 6 مہینے گزر چکے، یعنی 2 سال مکمل ہو چکے۔ رحمتوں کا نظام، برکتوں کا نظام، خیر کا نظام، خوشی کا نظام حلیمہ نے اپنی زندگی میں جو 2 سال دیکھا، دل نہیں چاہتا تھا، تاریخ ادھر قریب آتی چلی جاتی، لیکن حلیمہ کا دل نہیں چاہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس ان کی ماں کے پاس دے دیں۔ لیکن دستور کے مطابق آخری 6 مہینے بھی ہو چکے تھے، 2 سال مکمل تکمیل ہو چکے تھے۔ اب 2 سال کے بعد بی بی حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکے کی وادی کی طرف نکلتی ہے۔ جب مکے میں پہنچتی ہے تو حلیمہ کی ملاقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ آمنہ سے ہوتی ہے۔ آمنہ کے پاس بیٹھ کر ملاقات کرواتی ہیں، لیکن اپنی ایک دل کی بات جو دل میں نہ کہنا چاہتی تھی پھر بھی مجبور ہو گئی کہنے کے لیے، اس لیے کہ وہ ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ جس کے ساتھ 2 سال زندگی گزارنے کے بعد اب حلیمہ کا دل نہیں چاہتا اس شخص کو اپنے گلے سے نکال دوں، اس شخص کو اپنے سے دور کر دوں۔ حلیمہ آمنہ سے گزارش کرتی کہ آمنہ میں تم سے گزارش کرتی ہوں اس بات کی کہ تم اپنے اس پیارے سے بچے کو کچھ اور دن میرے پاس رہنے دو، میں اس کی پرورش کچھ اور دن کرنا چاہتی ہوں، اسی لیے کہ جب سے تمہارا بچہ ہماری زندگی میں آئے، رحمتوں اور برکتوں کے دروازے ہماری زندگی میں کھل گئے۔ وہ خوشیاں میں چھیننا نہیں چاہتی اپنے آپ سے، وہ خوشیوں کو اپنے آپ سے دور کرنا نہیں چاہتی۔ آمنہ کو بار بار اصرار کیا گیا، لیکن حضرت آمنہ نے شروع میں تو انکار کر دیا کہ نہیں، میں اپنے لاڈلے بچے کو اب اپنے سے اس سے زیادہ دور نہیں کر سکتی، لیکن حلیمہ نے بار بار اصرار کیا۔ آخر کار آمنہ کے دل میں اس بات کی محبت ڈال دی گئی اور حضرت آمنہ تیار ہو گئی اور کہا اچھی بات ہے، اتنے سال کے لیے لے جاؤ اور پھر واپس لا کے چھوڑ دینا۔ ٹھیک اسی طرح دستور کے مطابق ہر 6 مہینے میں میرے لاڈلے کو میرے پاس لانا اور مجھ سے ملاقات کروانا اور ملاقات کروا کے لیتے چلے جانا۔ یوں زندگی کے دن بیتتے چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 3 سال کی ہو گئی، زندگی بیتتی چلی جاتی، ہنستے کھیلتے خوش و خرم برکتوں رحمتوں کے نظام میں بی بی حلیمہ کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزارا کرتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر غالباً 4 یا 5 سال کے درمیان حصے میں آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی حلیمہ کے گھر کے باہر اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلا کرتے۔ حلیمہ کے بیٹے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے شریک بھائی ہیں ان کے ساتھ کھیلا کرتے۔ ایک دن ہوا یہ کہ غالباً عمر 4 سے 5 سال کے درمیان تھی، بی بی حلیمہ کے گھر کے باہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوست اور دوسرے شریک بھائی کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر گر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اور جسم کا رنگ بدل گیا۔
تاریخ کی کتابوں میں علماء کرام نے اس بات کو درج کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچپن میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 4 سے 5 سال کے درمیان تھی، یہ معاملہ پیش آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جبریل علیہ السلام پہلی مرتبہ تشریف لے کر آئے۔ جیسے جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر لٹا دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کر دیا، آپ کے سینے کو کھول دیا اور آپ کے دل کو باہر نکالا، اور آپ کے دل کو باہر نکال کر آپ کے دل کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا۔ اس دل پر ایک چھوٹا سا لوتھڑا تھا کالے رنگ کا، اس کالے رنگ کے لوتھڑے کو ہٹا دیا گیا اور یہ کہہ دیا گیا کہ آپ سے شیطان کے حصے کو دور کر دے گا۔ دل کو زمزم کے پانی سے دھو کر سینے میں دوبارہ رکھ دیا گیا اور سینے کو دوبارہ سیل کر جبریل علیہ السلام جو سو پلٹ کر جہاں جانا تھا چلے گئے۔ ادھر بی بی حلیمہ کے گھر کے باہر جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوستوں اور اپنے دودھ شریک بھائی کے ساتھ کھیل رہے تھے، ان لوگوں نے جب اس منظر کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر گر پڑے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل چکا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا رنگ بدل چکا ہے، وہ دوڑے دوڑے حلیمہ کے پاس گئے اور پکار کر کہا، حلیمہ سن تو صحیح، سن تو صحیح، محمد کو قتل کر دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ خبر سنتے ہی حلیمہ کے پاؤں تلے زمین سرک گئی، وہ پریشان ہوئی، دوڑے دوڑے آئی یہ سوچ کر کہ وقت تو ہو چکا تھا، میعاد کے مطابق 2 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھے دے دینا تھا واپس ان کی والدہ کے بعد، لیکن اصرار کرتے کرتے حلیمہ زبردستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ اپنے پاس گھر میں لے کر آئی۔ اب یہ تشویش اسے ظاہر ہونے لگی، اب یہ فکر اسے جو سو میسر ہونے لگی کہ اگر میری زندگی میں، اگر میرے گھر کے باہر اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہو جائے تو میں آمینہ کو کیا جواب دوں گی، کیونکہ میں نے اسے بار بار اصرار کر کر اپنے پاس جو سو زبردستی لے کر آنے کی جو سو درخواست کی تھی۔ آخرکار حلیمہ جب پہنچتی ہے تو دیکھتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا جو سو رنگ بدل چکا ہے، جسم کا رنگ بدل گیا، لیکن کچھ ہی دیر کی بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوش میں آ گئے۔ جیسے ہوش میں آئے، بی بی حلیمہ کی جان میں جان آئی اور اس نے کہا کہ اب نہیں ہو سکتا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس رکھوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ میرے پاس رہیں، اور ایسا نہ ہو کہ جو ہے سو کچھ ہو جائے تو میں آمینہ کو کیا جو سو منہ دکھاؤں گی، آمینہ کے سامنے کیا جو سو صورت سے جاؤں گی، یہ کہہ کر جبکہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زبردستی اپنے پاس رہنے کی جو سو آمینہ سے گزارش کی تھی، یوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بی بی حلیمہ دوبارہ حضرت آمینہ کے پاس جاتی ہیں اور ان کے لاڈلے بیٹے کو ان کے حوالے کر دیتی ہیں۔ عزیزان ملت، مسلم شریف کی حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر سیون کے نشان کبھی کبھی دیکھ لیا کرتا تھا، گویا سب سے پہلی اوپن ہارٹ سرجری کی گئی زمین پر جو جبریل علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انتظام فرمایا۔ یہ کیا منشے تھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہتر جانے، یہ کیا اس کے پیچھے راز تھا، یہ کیا اس کے پیچھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مشیت تھی، یہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہتر جانے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 4 سے 5 سال ہو چکی اور بی بی حلیمہ کے گھر کے باہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کرنے کا واقعہ پیش آیا جو جبریل علیہ السلام کے ذریعے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سینے سے باہر نکالا گیا، زمزم کے پانی سے دھو کر دوبارہ سینے میں رکھ دیا گیا اور سینے کو سی دیا گیا، جس کی دلیل مسلم شریف کی حدیث میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے کئی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر سیون کے نشان دیکھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 4 سے 5 سال کے درمیانی حصے کو ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ واپس آ گئے، اپنی والدہ کی پرورش میں زندگی کا آغاز کیا۔ زندگی کے دن بیتتے چلے جاتے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 5 سے 6 سال کے درمیانی حصے میں آئی۔ جب 5 سے 6 سال کے درمیانی حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے ساتھ اور اپنے دادا عبد المطلب کے ساتھ نکلے مدینے کی طرف۔ مدینے کے اندر 2 باتیں تھی، ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کی جو قبر تھی وہ مدینے میں تھی، اور دوسرا عبد المطلب کا جو ننیحال تھا وہ بھی مدینے کے اندر تھا۔ وہ اپنے ننیحال میں ملنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے گئے، بی بی آمینہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے، عبد المطلب بھی سفر کے اندر ساتھ تھے۔ ہوا یہ عزیزان ملت، سفر غالباً 1 مہینے کے قریب کا تھا اور 1 مہینے کے بعد پلٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا اپنی والدہ کے ساتھ پلٹ کر مکہ کی طرف اور آ رہے تھے، لیکن راستے میں عزیزان ملت یہ وہ واقعہ پیش آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس بچپن کی عمر میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں دوسرا زبردست دھکا لگا اور زبردست آزمائش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈال دیے گئے۔ اس مبارک سفر سے واپسی میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف 6 سال کی تھی۔ اس حالات کو دیکھ کر عبد المطلب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر میں تھے بڑے پریشان ہوئے، بڑے غمزدہ ہوئے۔ ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کچھ ہی دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا انتقال ہو گیا، اور پھر یہ کہ جب عمر صرف 6 سال کی ہوئی تو اس معصوم سے بچے کے جو سو والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں اٹھائے، اپنے پیارے بیٹے عبداللہ کی بیوی کے انتقال کے غم میں پلٹے مکہ کی طرف مدینے کے راستے سے، اس فکر کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ، اس غم کے ساتھ کہ آخر یہ اس معصوم بچے کے ساتھ کیا ہو چکا ہے۔ عزیزان ملت، تصور کر کے دیکھیں ان بچوں کے بارے میں جن کے والدین کا انتقال بچپن ہی میں ہو جاتا ہے، یا کسی کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ والد ہے نہ والدہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں ایسے بچے جن کی نہ والدہ ہوتی ہے نہ والد ہوتی ہے، معاشرہ ایسے لوگوں کو دھتکار کی نیت سے دیکھتا ہے، ایسے لوگوں کو نیچی نیت سے دیکھتا ہے، اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص معاملہ ہوا جس کا تذکر اللہ سبحانہ وتعالی سورہ ضحیٰ میں کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خیر لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نعمت یاد دلائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کریے آپ یتیم تھے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو سپورٹ دیا، آپ کو سہارا دیا، آپ کی مدد کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مددگار ہے، کب سے؟ ہمیشہ سے، اور ہمیشہ ہی اللہ مددگار رہا، اور ہمارا بھی مددگار اللہ کی ہے۔ اللہ کی ذات کے سوا کوئی ہماری کچھ مدد نہیں کر سکتا۔ الم یجد کا یتیمن فآوی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کریے آپ یتیم تھے تو ہم نے آپ کو سہارا دیا۔ عبد المطلب اس غم کے ساتھ اپنے معصوم سے پوترے کو لے کر مکہ کی وادی میں پہنچے، گھر کے اندر غم کا ماحول ہے۔ ابو طالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا جو حضرت عبداللہ کے بھائی ہیں، بہت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے، لیکن عبد المطلب کا مزاج یہ ہے کہ اپنے بیٹوں سے زیادہ، اپنے بیٹوں کو جتنے دوسرے لڑکے تھے، دوسرے پوتروں سے زیادہ، سب سے زیادہ محبت عبد المطلب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے۔ عبد المطلب وہ شخص تھا جو قریش کا سب سے بڑا سردار تھا، اس کی سب سے زیادہ لوگ عزت کیا کرتے تھے، اور اس کی دار الندوہ میں خاص جو سو بیٹھک تھی، خاص کرسی تھی، اس کرسی پر کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی۔ عبد المطلب اس جگہ پر بیٹھنے کی اجازت کسی کو دیتا تو صرف اور صرف پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ عبد المطلب کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ سے لاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر خواہش کا خیال رکھتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی قسم کی تکلیف ہونے نہیں دیتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر گھوما کرتا۔ زندگی کے دن بیتتے چلے جاتے، عزیزان ملت آپ سوچئے اس شخص کا جس کی نہ والدہ ہے نہ والد ہے، زندگی کے دن بیتتے چلے گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دادا عبد المطلب کی پرورش میں ہیں، اور عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 8 سال کی ہو گئی۔ کیسی کیسی آزمائشوں سے گزرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کا سفر طے کر رہے ہیں۔ سوچ کے دیکھیے، تصور کر کے دیکھیے، اپنے لیے سبق حاصل کرتے رہے، اپنی نصیحت حاصل کرتے رہے، اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی میرے اور آپ کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اسوہ نہیں، مثال نہیں، سب سے اعلیٰ ترین مثال اگر کوئی ہے تو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ وہ 8 سال 2 مہینے 10 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہوئی۔ سیرت کی مشہور کتاب الرحیق المختوم میں یہی دن لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب اتنی ہوئی تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو والدہ کے انتقال کے بعد عبد المطلب کی پرورش میں تھے، وہ خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں کو آ کر ٹکرائی کہ آج وہ دن ہے کہ جس دن آپ کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ تصور کر کے دیکھے جان ملت، نہ دادا کا ساتھ رہا، نہ والدہ کا ساتھ رہا، نہ والد کا ساتھ رہا، زندگی کا ایک آغاز، ایک ایسی معصوم جو سو جان اٹھتی ہے مکے کی سرزمین سے، جس کے کندھوں پر اس زمین کا سب سے بڑا پروجیکٹ ڈال دیا جاتا ہے۔
اور ایسی بخوبی کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کے کام کو انجام دیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اعلان فرما عرفات کے دن میں جب آگے سنے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ لڑکا معصوم جو اٹھتا ہے یتیم گھر سے، وہی لڑکا اللہ تعالیٰ کی مدد سے دنیا کے اندر اسلام کا پیغام پہنچایا. تو اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دین مکمل ہو چکا اور آپ نے حق ادا کر دیا. زندگی کی آغاز ہوتا ہے. 8 سال 2 مہینے 10 دن کی جب عمر ہوئی تو عبد المطلب کا انتقال ہوا. اب اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کے لیے آگے اگر کوئی شخص بڑھا، اس شخص کا نام ضرور یاد رکھیے، ابو طالب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کے بھائی ابو طالب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ہیں. ابو طالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کا بیڑا اٹھاتے ہیں. عمر 8 سال 2 مہینے 10 دن. یہاں سے اس شخص نے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری اٹھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سپورٹ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، دشمن سے، تلوار سے، ہر چیز سے، اپنی آخری سانس تک بھی یہ شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپورٹ کے لیے ہمیشہ دیوار کی طرح کھڑا رہا. وہ باتیں آپ آنے والے ایپیسوڈز میں دیکھیں گے. غرض 8 سال 2 مہینے 10 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہوئی، دادا کا انتقال ہوا. ابو طالب نے پرورش کا بیٹا اٹھایا. ابو طالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہشات کا خیال رکھتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیکیورٹی کا انتظام کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرتے. یہاں تک کہ ابو طالب اتنے پیسے والے آدمی نہیں تھے کہ جو چاہے خواہش پوری کر دے، لیکن زیادہ پیسے والے نہ ہونے کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کی کمی محسوس ہونے نہیں دیتے. دن بیتے چلے گئے دیدان ملت، یہاں تک کہ ابو طالب جب بھی کسی سفر کے لیے جاتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر چلے جاتا. اس لیے کہ اس زمانے میں جو سفر ہوتا کبھی 1 مہینے کا ہو جاتا، کبھی 1.5-2 مہینے کا ہو جاتا، کبھی 15 دن کا ہو جاتا. ابو طالب نہیں چاہتے تھے کہ اس معصوم سے بچے کو، نہ جس کی والدہ ہے، نہ جس کے والد ہے، نہ دادا ہے، اس کو کسی کے بھروسے پر چھوڑ کر جاؤں. اور بڑی یاد ستاتی تھی ابو طالب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گود میں ساتھ لے کر چلے جاتا. ایک وقت ملک کے شام کے سفر کے لیے، تجارت کے لیے، بزنس کے لیے، یاد رکھیے عرب کے جو لوگ تھے، قریش کے قبیلے، ان کے امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس ہوا کرتا تھا. ایک جگہ سے سامان لے جا کے دوسرے ملک میں بیچتے، وہاں سے سامان خرید کے لا کے تیسرے ملک میں بیچتے. اس طرح وہ لوگ سامان کی خرید و فروخت، تجارت، بزنس کیا کرتے، ٹریڈنگ کیا کرتے. اس ٹریڈنگ کے بزنس کے لیے ابو طالب مکے سے ملک شام کی طرف نکلا ہے قافلے کے ساتھ. اور جب نکلا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اونٹنی پر سوار کر لیا. سفر چلتا گیا یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے ساتھ ملک شام کے قریب میں پہنچ گئے، یا ملک شام کی آغوش میں آ گئے. اور ملک شام کے بارڈر کے علاقے میں جب آ گئے تو ابو طالب اور وہ قافلہ جو ٹریڈنگ کے لیے جا رہا تھا وہ پڑاؤ ڈالتا ہے، رکتا ہے اپنی تھکان دور کرنے کے لیے، کھانا پکانے کے لیے اور سامان باندھنے کے لیے. لیکن جب پڑاؤ ڈالے، اس زمانے میں راہب ہوا کرتے تھے. ایک عیسائی راہب تھا، یعنی کرسچن راہب تھا، جو لوگوں کی رہنمائی کرتا تھا اس زمانے کے اندر. وہ اپنے گھر سے پہلی مرتبہ باہر نکلا. عام طور پہ وہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا، اور ابو طالب کے پاس آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا. لے کر اس شخص نے کہا، اس راہب نے کہا، عیسائی یہ دنیا کے سردار ہیں، اللہ انہیں عالمین کا، ساری دنیا کا سردار بنا کر بھیجنے والا ہے. ابو طالب اس کے بات سن کر تعجب کرتا ہے، تمہیں کیسے پتا کہ یہ لڑکا اتنے بڑے جو سو مرتبے پہ فائز ہونے والا ہے، یہ دنیا کا سردار ہے، رحمت للعالمین بنانے جانا والا ہے، تمہیں کیسے پتا؟ تو اس راہب نے کہا، جب تم لوگ اس گھاٹی سے ادھر آ چکے تھے تو اس گھاٹی میں کوئی درخت اور کوئی پتھر ایسا نہیں تھا جو اس لڑکے کو جھک کر سجدہ نہیں کر رہا. اس لیے کہ چیزیں، یہ درخت اور پتھر صرف ایسے ہی لوگوں کو سجدہ کرتے ہیں جو اللہ کے جو سو نبی ہوا کرتے ہیں. یہ واقعہ حدیث کے حوالے سے درج کیا صفی الرحمن مبارک پوری نے الرحیق المختوم کے اندر، اور کہا تم ملک شام اس لڑکے کو نہ لے جانا، کیونکہ آگے یہود سے خطرہ ہے، کہیں یہود اس لڑکے کو قتل نہ کر دیں. اور میں انہیں پہچانتا ہوں، اس لیے کہ تورات اور انجیل میں ان کے رسول ہونے کا ذکر ہے، اور میں انہیں پہچانتا ہوں ان کے پیٹھ کے نیچے سیب کی طرح جو نبوت کی مہر ہے، اس مہر سے بھی میں ان کو پہچانتا ہوں، لہذا ملک شام ان کو نہیں لے جانا. ابو طالب کو جب اس راہب کی بات سمجھ نہیں آئی
تو ایک شخص کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک کے شام نہیں لے جایا گیا اور واپس پلٹا کر مکہ بھیج دیا گیا۔ عزیزان ملت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیکیورٹی کے لیے الارم بج چکا تھا ابو طالب کے پاس کہ اب یہ لڑکا جو ہے یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، یہ خاص مرتبے والے شخص ہے۔ اب ابو طالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیکیورٹی کے معاملے میں اور چوکنا ہو گیا اور ہوشیار ہو گیا۔ کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اب 10 سال سے بڑھ کر آگے حالات کیا ہوتے ہیں، کیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قدموں پر کھڑے ہو کے اپنی جوانی کے اس سفر کی طرف نکلتے ہیں، کیسے شادیاں ہوئیں، یہ تمام معاملات انشاءاللہ آنے والے ایپیسوڈز میں آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔